میں کبھی مبتدا کی تبدیلی ہوتی ہے اعراب میں، کبھی خبر کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جو مبتدا کے اعراب کو بدل دیتے ہیں وہ ہیں ایک ہے ان تاکید پیدا کرتا ہے، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے کأن، تیسرا ہے لاکن، چوتھا ہے لاکن، پانچواں ہے لیتا، چھٹا ہے لعل۔ ان کے معنی کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے یقیناً یا بے شک، یقیناً یا بے شک۔ ان کا مطلب ہے یہ کہ، اور کأن کا مطلب ہے جیسے کہ، اور لاکن کا مطلب ہے لیکن یا مگر، لیکن، اور لیتا کا مطلب ہے کاش، ٹھیک ہے، اور لعل کا مطلب ہے شاید۔ اب یہ کبھی کبھی جملہ اسمیہ پر ہم نے یہ چیزیں لگانی پڑتی ہیں۔ مثلا المعلم واقف کو آپ نے کہنا ہے نہ پز پٹ معلم کھڑا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر کیا کریں گے؟ تب آپ کہیں گے ان المعلم، ان کہا، اب المعلم آپ کا مبتدا جو ہے وہ معلموں سے معلمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے کلمات جو ہیں جب آپ جملہ اسمیہ پر داخل کریں گے تو آپ کے مبتدا کو مرفوع سے منصوب کر دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہا آپ نے؟ ان المعلم واقف، اپنے اعراب پر باقی رہے گا کہ یہ خبر کو کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ان المعلم واقف۔ اور کبھی آپ کہیں گے ان لائیں گے سمیتو، ابھی ان المعلم واقف، یہی کہ استاد کھڑا ہے، لیکن یہ تب آئے گا جب اس سے ان تب آئے گا جب اس سے پہلے جملہ ہو۔ ان سے پہلے جملہ فعلیہ کا آنا ضرور۔ سمیتو میں نے سنا، سمیتو میں نے سنا، کیا سنا؟ ان المعلم واقف، کہ یہ کہ استاد کھڑا ہے۔ گویا یہاں ان لگا، ان کے بعد جب آپ نے ان لگایا تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان، تب بھی کہیں گے معلمہ واقف، واقف ہی رہے گا۔ تو یہ جو ان کا ورڈ جو ہے اس سے پہلے آپ کو ایک کیا لانا پڑے گا؟ سمیتو، ایک جملہ فعلیہ لانا پڑے گا، میں نے سنا، تب ان پورا معنی دے گا۔ یہ شروع میں نہیں آتا ہے، اس سے پہلے جملہ آتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ان آپ لگا دیں جملہ اسمیہ پر، پھر یہ وہی تبدیلی کرے گا جو ان کرتا ہے۔ ان کا مطلب ہے یقیناً، بز پٹ وستاد کھڑا، میں بوز وستاد کھڑا، جملہ ایک ہی ہے لیکن تبدیلیاں دیکھیں۔ اچھا، اب استاد دور سے آپ نے دیکھا، آپ کو لگا شاید استاد کھڑا، آپ کہیں گے کأن المعلم، کأن المعلم واقف۔ اب جملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اصول اور ضابطہ آپ یاد رکھیں۔ جیسے کہ استاد کھڑا ہے، جیسے کہ استاد کھڑا ہے، آپ کبھی ایسا جملہ بولیں گے جیسے کأن، مثلا آپ کہیں گے تشبیہ کے لیے آتا ہے، کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہیں گے کأن الولد شمس، جیسے کہ یہ لڑکا سورج ہے، سمجھے؟ تو تشبیہ کے لیے آتا ہے یہ کأن۔ کبھی آپ کو یہ کانا نہیں ہے، لکھنے میں فرق ہے، اگر آپ ایسے لکھیں گے تو یہ کانا ہے، لیکن جب کأن لکھیں گے تو اس کے اوپر حمزہ ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کأن المعلم کیا؟ واقف۔ پھر لاکن، کبھی آپ کو کہنا پڑے گا لاکن، یاد رکھنا، لاکن الولد، لاکن المعلم واقف، کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن معلم کھڑا ہے۔ یہ بھی جملہ پہلے ایک جملہ آپ کو لانا پڑے گا، تب لاکن کا استعمال ہم کریں گے۔ مثلا آپ کہیں گے الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہوا، لاکن المعلم واقف، لیکن استاد کھڑا ہے۔ آپ نے دو جملے لانے پہلے، اس سے پہلے جملہ لانا پڑا۔ جیسے یوں کہ بریکٹ میں، جیسے یہاں رکھیں گے، یہاں بھی بریکٹ میں کیا؟ التلمیذ جالس، ایک پورا جملہ آپ کو پہلے لانا ہے، تب آپ لاکن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر لیتا بھی ہے، کاش، جیسے بہت سارا حال بڑا ہوا ہے
تو استاد بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کہیں گے ہاں کیا لیتا، ہاں لیتا آپ کہیں گے لیتا المعلم واقف، واقف ہی رہے گا، ٹھیک ہے، واقف. اور کبھی آپ کو لگے گا استاد کھڑا ہے یا بیٹھا ہے لیکن شاید لگتا ہے کہ کھڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے اب لعل، ہاں کیا المعلم ہاں واقف. اتحاد موکلے اڈوتی. اب آپ اس جملے کو کیا کہ آپ نے، آپ کا جملہ اسمیہ ہی ہے لیکن جب آپ سے پوچھا جائے گا اس کا اعراب بتائیے تو آپ کہیں گے المعلم، اگر ہو تو یہ ٹھیک ہے المعلم مبتدا اور واقف، اور لیکن جب آپ کو اس طرح سے جملہ ہو تو آپ کہیں گے معلم کے بارے میں المعلم کو آپ مبتدا نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے اسم ان، اسم. اب نہیں کہیں گے آپ مبتدا، حالانکہ ہے یہ مبتدا ہی. آپ اس کو جب آپ کہیں گے عارب الجملہ، اس جملے کا ذرا بتائیے اعراب کیا ہے، تو آپ کہیں گے کیا المعلم اسم ان اور واقف خبر خبر ان کی اسم اور ان کا خبر. تو اسم ان جو ہے منصوب ہوتا ہے اور خبر ان مرفوع ہی ہوتا ہے. اب اس کو مبتدا اور خبر نہیں بولیں گے، گرامر کی اصطلاح میں اس کو اسم ان اور خبر ان کہیں گے. اسم ان جو ہے وہ مبتدا یا اسم ان یا اسم ان یا اسم کنا، اسم لاکن، اسم لیتا، اسم لعل. اور خبر کانا، خبر کان، خبر لاکن، خبر لیتا. تو یاد رکھیے کہ اسم ان منصوب ہوتا ہے اور خبر ان، اور اسی طرح کا حکم ان کے اخوات کے بارے میں ہے. یہ اخوات مانی جاتی ہیں ان کی. ان کی اخوات ہیں ان، کان، لاکن، لیتا، لعل. یہ سب ان کی بہنیں ہیں. بہنیں اس لیے کیونکہ ایک جیسا عمل کرتے ہیں، ایک جیسی شکل ہے ان کی، سمجھ میں آیا، ایک جیسی شکل دیتے ہیں. تو آپ کا جو ان ہے یا اس کی بہنیں جب آپ جملہ اسمیہ پر داخل کریں گے تو مبتدا کو منصوب کر دیں گے اور خبر کو اللہ غفور الرحیم. ان داخل کریں گے تو کیا بولیں گے ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے. اچھا اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل، تو آپ کہیں گے ان اللہ علی کل، ان لگا دیں گے ان اللہ، یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے. تو یہ ایک گنتی کی طرح آپ کو یاد رہنے چاہیے ان کا ان دون تھکن مت پڑھو ان کا ان لاکن لیتا ہم روزن پانے یاد. ییٚلہِ وۄنۍ یور گژھِو آز زٕ ترٛےٚ تسبیح پٔرۍزیو أمِس شامس تۄہہِ روزیو یاد ان کا ان کانن کانن کانٕچ وَنو پگاہ خبر دٔلیٖل ان کا ان لاکن لیتا اور لعل. اب آپ کا جملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ المعلم واقف ہو. ہاں الانسان، الانسان مثلا الانسان، آپ کوئی جملہ کہیں گے الانسان، الانسان جہول. جہول کیا ہوا، جہول پھول ان کے وزن پر مبالغہ، بڑھ جہالت، جہل. تو الانسان جہول، تو کیا کہیں گے ان الانسان، تب ہوگا جہول اپنے حالت پر باقی رہے گا، ٹھیک ہے. یا آپ کہیں گے الطالب غائب، ان الطالب غائب. تو یہ اخوات ان اور اس کی اخوات جب مبتدا پر داخل ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہیں تو مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع کہتے ہیں. ہم انا کے بعد والے مبتدا کو اب اسم انا کہتے ہیں اور اس کی خبر کو خبر انا. سمجھ میں آیا؟ وہ اس غیر حضرات تاس ون تو نئی سر بے روزی ات وچان سہ پگہ یعنی یہ کل کیا. اگر آز کامران آسے نا آمت کہیں پگہ اس کیا ونان ون سا پہ آمت آز داد ہیت مان ہیت یہ ڈاکٹر صاحب یہ خبر کبھی منصوب نہیں ہو سکتی. وہ کل دفتر کھولیں گے.
اور یہ اگر لا خبر بھی منسوخ ہوتی ہے. خبر کو منسوخ کرنے والے جو اوزار ہیں وہ کل دکھائیں گے آپ. اور یہ جو ہے نا لاکن اگر یہ سکون کے ساتھ لکھیں گے وہ سیم ہونے. وہ لیکن سکون کے ساتھ وہ فعل کے ساتھ آتی ہے, اسم کے ساتھ نہیں آتی. لیکن دو طرح سے لکھا جاتا ہے. لیکن جب لکھیں گے تو اسم پر آتا ہے, لیکن جب لکھیں گے تو فعل پر آتا ہے. کبھی کبھی اس میں تبدیلی بھی ہوتی ہے, لیکن عمومی طور پہ یہ انا جو ہے اسم کے ساتھ ہے. لیکن دو طرح سے لکھا جاتا ہے, لیکن اور لیکن. ہاں لا جب میں ذرا خود ہی لیتا ہوں ولس مش لکھنے ہوئی کچھ طلب کچھ نہ یور کیا یور پیراگراف لکھنا وڈ کیا مسٹیک ولس